اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب 14 ستارے، مصنف حجت الاسلام مولانا سید نجم الحسن صاحب قبلہ کراروی، باب نمبر 3 صفحہ نمبر 107۔ آپ کی اثبات رائے، آپ کی رائے اتنی صاحب تھی کہ کبھی لغزش نہیں ہوئی، جس کو جو مشورہ دے دیا وہ اٹل ثابت ہوا۔ علامہ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ تمام لوگوں سے زیادہ حضرت علی علیہ السلام کی رائے صائب اور محکم وسیع ہوا کرتی تھی، اور آپ کی تدبیر تمام لوگوں کی تدبیروں سے بلند و برتر ہوتی تھی۔ البتہ آپ اسی معاملے میں رائے دیتے تھے جو شریعت کے مطابق اور اسلام کی روشنی میں ہو، یعنی غلط امور میں آپ کا کوئی مشورہ نہ تھا۔ آپ کی سیاست، علامہ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں، کانا شدید السیاست خشنن فی ذات اللہ، آپ بے نظیر سیاسی تھے۔ آپ کی سیاست ان لوگوں جیسی نہ تھی جو دین اور خدا کو پہچانتے نہیں۔ آپ کی سیاست حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتو ہوا کرتی تھی۔ آپ اللہ کی ذات کے بارے میں نہایت ہی سخت اور شدید العمل تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کبھی اپنے بھائی تک کی پرواہ نہیں کی۔ عقیل اور ابن عباس کی ناراضگی مشہور ہے۔ صواعق المحرقہ، حلم، صداقت، عدل۔ خالد ابن یمیر کا بیان ہے کہ میں علی علیہ السلام کو 3 باتوں کی وجہ سے محبوب رکھتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ جب وہ خفا ہوتے تھے تو مکمل حلم کا استعمال کرتے تھے۔ نمبر 2 جو بات کہتے تھے سچ کہتے تھے۔ نمبر 3 جو فیصلہ کرتے تھے پورے عدل کے ساتھ کرتے تھے۔ معقل ابن یسار کا بیان ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ میں نے تمہاری شادی بہت بڑے عالم اور امت میں سب سے بڑا ایماندار و عظیم ترین حلم کرنے والے علی علیہ السلام سے کی ہے۔ الحج المطالب صفحہ نمبر 202۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے بعض کرامات۔ یہ مسلم ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام مشکل کشا عالم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مظہر العجائب والغرائب تھے۔ خلقت ظاہری سے قبل انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنا، سلمان فارسی کو دشت ارزن میں شیر سے چھڑانا، اور ظہور و شہود کے بعد ایک شب میں 40 جگہ بیک وقت دعوت میں شرکت کرنا، دنیا کے ہر گوشے میں آپ کے قدم کے نشانات کا پتھر پر موجود ہونا، غار اصحاب کہف میں نشان قدم کا موجود ہونا، کابل میں مزار سخی کا وجود اور دیگر نشانات کا موجود ہونا، طور خم کے قریب مسجد علی علیہ السلام کی تعمیر، پشاور میں عصا شاہ مردان کی زیارت گاہ کا ہونا، کوئٹہ کے راستے میں قدم کے نشانات کا پایا جانا، حیدرآباد میں قدم گاہ مولا علی علیہ السلام کا ہونا، عالم میں ہر شخص کی مشکل کشائی کا ہو جانا، نیز باب خیبر کا اکھاڑنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر چشم زدن میں پہنچ جانا، چادر پر بیٹھ کر غار اصحاب کہف تک جانا اور ان سے کلام کرنا وغیرہ وغیرہ آپ کے مظہر العجائب اور غرائب ہونے کا بین ثبوت ہے۔ ہم ذیل میں کتاب امام مبین سے چند واقعات کا خلاصہ درج کرتے ہیں۔ آپ کا گہوارے میں قلعہ ازدر کو دوپارہ کرنا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حوالی مکہ میں ایک نہایت زبردست اور طویل اژدہا آ گیا اور اس نے تباہی مچا دی۔ ایک لشکر نے اسے مارنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ ایک دن وہ اژدہا مدینے کی طرف چلا۔ جب قریب پہنچا، شہر مدینہ میں ہلچل مچ گئی، لوگ گھروں کو چھوڑ کر باہر بھاگنے لگے۔
اتفاقاً وہ اژدہا خانہ ابو طالب میں داخل ہو گیا۔ وہاں مولا کائنات علیہ السلام گہوارے میں فرد کش تھے اور ان کی مادر گرامی کہیں باہر تشریف لے گئی تھی۔ جب وہ اژدہا گہوارے کے قریب پہنچا تو ید اللہ نے اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر دوپارہ کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت کا اظہار کیا۔ عوام نے داد شجاعت دی۔ ماں نے واپس آ کر ماجرا دیکھا اور اپنے نور نظر کا نام حیدر رکھا۔ اس نام کا ذکر مرحب کے مقابلے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود بھی فرمایا ہے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا زرگام اجام ولیس قصورا۔ ساقی کوثر اور سنگ خارا۔ روایت میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین سے واپس جاتے ہوئے ایک صحرائے لق و دق سے گزرے۔ شدت گرما کی وجہ سے آپ کا لشکر بے انتہائی پیاسا ہو گیا۔ اس نے حضرت سے پانی کی خواہش کی۔ آپ نے صحرا میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ایک بہت بڑا پتھر نظر آیا۔ اس کے قریب تشریف لے گئے اور پتھر سے کہا کہ میں تجھ سے سننا چاہتا ہوں کہ اس صحرا میں پانی کہاں ہے۔ اس نے بقدرت خدا جواب دیا کہ الماء تحتی، چشمہ آب میرے ہی نیچے ہے۔ حضرت نے لشکر کو حکم دیا کہ اس پتھر کو ہٹائے، 100 آدمی کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر آپ نے لب مبارک کو حرکت دی اور دست خیبر کشا اس پر مارا۔ پتھر دور جا پڑا۔ اس کے ہٹتے ہی شہد سے زیادہ شیرین اور برف سے زیادہ سرد پانی کا چشمہ برآمد ہو گیا۔ سب سیراب ہوئے اور سب نے پانی سے چھاگلیں بھر لیں۔ پھر آپ نے پتھر کو حکم دیا کہ اپنی جگہ پر آ جمے۔ بروایت ابن عباس پتھر اس جگہ سے خود بخود سرک کر اپنی جگہ پر آ پہنچا اور لشکر شکر خدا کرتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا۔ مولا علی علیہ السلام اور انسان کے قلب ماہیت۔ اسبغ بن نباتہ کا بیان ہے کہ ایک شخص قریش سے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، میں وہ ہوں کہ جس نے بے شمار انسانوں کو قتل کیا ہے اور بہت سے اطفال کو یتیم کیا۔ حضرت نے اس کا جب یہ تعارف سنا تو آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اقصائے قلب، اے کتے، میرے پاس سے دور ہو جا۔ حضرت کے ذہن اقدس سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ اس کی ماہیت اور اس کی ہیبت بدل گئی اور وہ کتے کی شکل میں ہو کر دم ہلانے لگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بے تاب ہو کر فریاد و فغاں کرتے ہوئے زمین پر لوٹنے لگا۔ حضرت کو اس پر رحم آیا اور آپ نے دعا کی۔ خدا نے پھر اسے اس کی حیت اصلی میں بدل دیا۔ عین اللہ علی علیہ السلام نے قور مادر ذات کو چشم بینا دے دی۔ عبداللہ بن یونس کا بیان ہے کہ میں ایک سال حج بیت اللہ کے لیے گھر سے روانہ ہو کر جا رہا تھا۔ ناگہاں راستے میں ایک نابینا زن حبشہ کو دیکھا۔ وہ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اس طرح دعا کر رہی ہے، اے اللہ بحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام مجھے چشم بینا دے دے۔ یہ دیکھ کر میں اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تو واقعی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت رکھتی ہے؟ اس نے کہا، بے شک میں ان پر 100,000 جان سے قربان ہوں۔ یہ سن کر میں نے اسے بہت سے درم دیے مگر اس نے قبول نہ کیا اور کہا کہ میں درم و دینار نہیں مانگتی، میں آنکھ چاہتی ہوں۔ پھر میں اس کے پاس سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ پہنچا اور حج سے فراغت کے بعد پھر اسی راستے سے واپس آیا۔ جب اس مقام پر پہنچا جس مقام پر وہ نابینا عورت تھی تو دیکھا کہ وہ عورت چشم بینا کی مالک ہے اور سب کچھ دیکھتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بدستور دعا کیا کرتی تھی۔ ایک دن حسب معمول مشغول دعا تھی۔ ناگہاں ایک مقدس ترین عالم بزرگ نمودار ہوئے
اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو واقعی علی کو دوست رکھتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ خدایا اگر یہ عورت دعوے محبت میں سچی ہے تو اسے بینائی عطا فرما۔ ان کے ان الفاظ کے زبان پر جاری ہوتے ہی میری آنکھیں کھل گئی، چشم بینا مل گئی، میں سب کچھ دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے فوراً بعد قدموں پر گر کر پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کے واسطے سے تو دعا کر رہی تھی۔